برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیران پیر روشن ضمیر دستگیر قطب ربانی پیر لاسانی محبوب سبحانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بچپن میں آپ کی امی جان سیدہ فاطمہ ام الخیر نے آپ سے جھوٹ بولنے کے لیے منع کیوں کیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جانیں گے۔ جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا کسی تاخیر کے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں عاشقان غوث اعظم دنیا کے جس گوشے میں رہتے ہیں غوث پاک کا ذکر کیا کرتے ہیں، غوث پاک کی نیاز و نظر کیا کرتے ہیں۔ کون غوث اعظم؟ جو ولیوں کے سردار ہیں، جو امام الاولیاء سید الاولیاء ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنی والدہ فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں عرض کی، امی جان، میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ بغداد شریف علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تو آپ کی امی جان نے آپ کو ایک وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ آپ کی امی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے اپنے لاڈلے سے کہا تھا، دیکھیں تربیت مائیں اپنے بیٹوں کی کیسے کرتی ہیں۔ اگر اس طرح مائیں اپنے بیٹوں کی، بچوں کی، اولاد کی تربیت کرنے لگے تو بیٹا بڑا ہو کر چور ڈکیت نہیں بنے گا، زانی شرابی نہیں بنے گا، بلکہ وقت کا غوث اعظم بنے گا۔ جس طرح غوث اعظم کی امی جان فاطمہ ام الخیر نے غوث اعظم کی تربیت کی۔ غوث اعظم سے کہا، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم نے صرف جھوٹ ہی کو کیوں کہا؟ گناہ تو بہت سے ہیں، چوری کرنا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، یہ تمام تر گناہ ہے، لیکن غوث اعظم کی امی نے صرف جھوٹ ہی کو کیوں کہا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، تو مسلمان ہو جا۔ کہا، میری شرط ہے۔ آقا نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں 4 قسم کے گناہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، کون کون سے گناہ کرتا ہے؟ کہا، حضور میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، اور عزیزان ملت اسلامیہ شراب نوشی کرتا ہوں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ 4 قسم کے گناہ کرتا ہوں، اگر آپ ان 4 قسم کے گناہوں میں سے مجھ سے صرف ایک گناہ چھڑا سکتے۔ اس یہودی نے کہا، یا رسول اللہ، ان 4 گناہوں میں سے آپ مجھ سے ایک گناہ چھڑا سکتے ہیں، تب میں اسلام قبول کر لوں گا، اور باقی کے گناہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو ایک گناہ چھوڑ دے۔ آقا نے فرمایا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے سوچا کہ صرف جھوٹ ہی تو بولنے کے لیے آقا نے منع فرمایا، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، باقی کے گناہ تو کروں گا، شراب تو پیوں گا، زناکاری تو کروں گا، چوری تو کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سوچنے کے بعد جب وہ گھر پر گیا، شام کا وقت آیا، تو عزیزان ملت اسلامیہ ٹیبل پر شراب رکھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو شراب پی لیتا ہوں۔ جب شراب کے بوتل پر ہاتھ لگایا تو عزیزان ملت اسلامیہ دل میں خیال آ گیا کہ کل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور نبی کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آقا نے معلوم کر لیا کہ تو نے کل شراب پی تھی یا نہیں، تو کیا جواب دوں گا؟
لوگ کیا کہیں گے؟ وہاں صحابہ اکرام ہوں گے، ابو بکر ہوں گے، عمر، عثمان و علی ہوں گے، تمام تر صحابی ہوں گے، کیا کہیں گے کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے، کوئی میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اتنا ذہن میں خیال آیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ اب رات کا وقت اور گزرتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ذہن میں خیال آیا کہ چلو اب چوری کراتا ہوں۔ جب چوری کرنے کے لیے گیا، پھر ذہن میں خیال آ گیا کہ کل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کل حسنین کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیا جواب دوں گا آقا کو؟ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں چوری کرتا ہوں، آقا نے معلوم کر لیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، لوگ مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں بلائیں گے کہ یہ چور ہے، اسے اپنے گھر میں مت بلانا، چوری کرتا ہے، مال چرا کر لے جائے گا۔ جب ذہن میں یہ خیال آیا تو یہودی نے، عزیزان ملت اسلامیہ، چوری کو بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر جب رات کا حصہ گزرا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ چلو زنا کراتا ہوں۔ جب زنا کرنے کے لیے گیا تو پھر ذہن میں خیال آ گیا کہ اگر آج میں نے زنا کر لیا، کل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آقا نے معلوم کر لیا، اے بندے خدا تو نے کل زنا کیا تھا یا نہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کیا جواب دوں گا؟ لوگ مجھے اپنے گھروں پہ بھی نہیں بلائیں گے، لوگ مجھے پوچھیں گے بھی نہیں، میرے پاس بیٹھنے سے انکار کریں گے کہ یہ بندہ زنا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں خیال آیا، اس شخص نے زنا کو بھی چھوڑ دیا اور صبح کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا نے پوچھا، اے بندے کیا تو نے جھوٹ کو چھوڑ دیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہودی کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے جھوٹ ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑا دیا ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں، ایک جھوٹ بندہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے باقی کے گناہ خود بخود چھوٹتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ کل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا۔ آقا پوچھتے تو بتانا پڑتا، کہ سچ بولنا پڑتا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا کیونکہ جھوٹ بولنا چھوڑ دی۔ آقا کی بارگاہ میں جاتا تو سچ بولنا پڑتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح اس نے سارے کے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ معلوم ہوا جب بندہ ایک جھوٹ کو چھوڑ دے تو اس کے باقی کے گناہ خود بخود چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو غوث پاک کی امی جان نے اس لیے غوث اعظم کو جھوٹ کی نصیحت کی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ ویڈیو پسند آئے لائک کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ تمام حضرات سے